السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ فضل سیدنا مولانا محمد علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمسلمين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ غوث اعظم بملے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم، دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم کہ ہر طرف گھیرے ہیں آشرار و شرور، دور فرمائیے انہیں اب تو حضور، اور نرگہ عائدہ میں ہے اہل سنن، دور کیجئے ان سب سے اہل بدن۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروالو، غوث و خواجہ کے جانثارو، سرور کائنات، فخر موجودات، سید السادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جامع حسنات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمن، افضل الانسان، صاحب قرآن، رسول ذیشان، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے بدر و دجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ قدرت و محبت پیش کریں اور پڑھیں بابا زبران اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا عبد تیری بدولت حسین، وہ رہے گا تا عبد تیری بدولت حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت حسین۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت حسین،
پھر جہان روح کو ہے تیری ضرورت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حسین کے محفل میں بیٹھے ہیں، حسین کے نانا کی محفل میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اے زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا کرامت صاحب، اے بھیا کائے گر رہے ابھی؟ ہاں اچھا چلیے کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس بچے کو سلامت رکھے۔ یہ وہ محفل ہے، یہ وہ محفل ہے، ذرا توجہ دیں آپ، ہاں ذرا توجہ دیں، ہاں ایک بار سارے لوگ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہتے ہیں میرے ساتھ، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ اللہ سب کو سلامت رکھے مولا، پروردگار حسین کے صدقے میں مولا جو بیمار حال ہے مولا تو انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ حضرات تھوڑی دیر تک آپ محفل پاک میں بیٹھے ہیں، اچھی جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ یہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ علامہ کرامت صاحب قبلہ دیکھیں، اور ہمارے بھائی شاعر ہندوستان توتیہ باغ مدینہ مداحِ رسول حضرت بلبل مدھوپوری صاحب قبلہ جو آپ کے خطیب و امام ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ابھی بڑی خوبصورت آواز کے مالک جو ہندوستان کے کونے کونے میں جن کی آواز گونج رہی ہے، وہ شاعر ہندوستان جناب اکرم رضا مدھوپوری سے آپ نے بڑی زوردار انداز میں سماعت کیے۔ میں بھی نعت شریف پڑھتا لیکن میں بیچ میں پڑھوں گا، پہلے آپ کو ٹٹول کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی دیر آپ جاگ سکتے ہیں، کتنی دیر جاگنے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر۔ ذرا ایک بار اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہتے ہیں، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، کیونکہ یہ وہ محفل ہے، عام محفل نہیں ہے بلکہ یہ وہ محفل ہے جہاں اللہ کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جہاں میرا ایمان اور یہ عقیدہ بولتا ہے، جہاں پر اللہ کے فرشتے حاضری دیتے ہیں اسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حاضری دیتے ہیں، ایسی جگہ پر میرے سرکار بھی حاضری دیے ہوئے ہیں۔ ایسی جگہ کو فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، فرشتے تلاشتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں نبی کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں اللہ اور اس کے رسول کے لوگ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، کہاں لوگ یاد حسین منا رہے ہیں۔ ایسی جگہ کو فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاشتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، جہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹھیک شملہ پور کے سنی مسلمانوں، آپ اپنے مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھ کر کے آپ ذکر شہادت کو سماعت کر رہے ہیں، شہید اعظم کانفرنس کو منا رہے ہیں، تاریخ کربلا کی اوراق کو پلٹ رہے ہیں۔ اسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا آپ خالی اٹھ کر کے نہیں جائیں گے، 3 گھنٹہ آپ بیٹھ کر کے موبائل دیکھیں گے، آپ اپنا چہرہ آئینہ میں جا کر دیکھ لینا، قسم خدا کی ایسا محسوس ہوگا لگے گا ہزاری باغ کے جنگل سے نکال کر لایا ہے۔ لیکن ذکر شہادت کربلا میں آپ بیٹھ کر کے داستان کربلا کو سماعت کر رہے ہیں، داستان کربلا کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ داستان کربلا جو امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے جوان علی اکبر کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے بھیج کر کے صبر و استقامت پر کھڑے رہے۔ 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو جو ہاتھوں میں رکھ کر کے تیر لگوا کر کے پھر بھی صبر کیے رب کی بارگاہ میں، وہ جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کر کے اللہ اکبر امام حسین کے بھانجے اولا محمد جو خاک و خون میں گلدان ہے وہ داستان آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے جو عباس علم بردار کے باجو کٹے ہوئے باجوں کو تعریف کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو اللہ کے فرشتے ایک ایک بندے کا نام لکھ رہے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اتنے بار سبحان اللہ کہا ہے، اتنے بار الحمدللہ کہا ہے،
اتنے بار ماشاء اللہ کہا ہے, اتنے بار سبحان اللہ کہا ہے, اتنے بار یا حسین کہا ہے, اتنے بار یا حسن کہا ہے. قسم خدا کی اللہ کے فرشتے اسے لکھ کر کے اپنے تک محدود نہیں رکھتے, بلکہ رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر یہی کہیں گے, اے پروردگار شملہ پور کے سنی مسلمان ہے, تیرا ذکر کر رہا تھا, تیری پاکیزگی کو بیان کر رہا تھا, آل رسول کے داستان کو بیان کر رہا تھا, آپ کے نبی کے نواسے کا تذکرہ کر رہا تھا, تو پروردگار عالم کا حکم ہوگا, اے فرشتے اس فہرست کو محفوظ رکھنا, اس فہرست کو سلامت رکھنا. جب کل قیامت کے میدان میں ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے, جب میزان کے پلے میں ان کی نیکیاں گھٹ جائے گی, ان کے گناہ بڑھ جائیں گے, تو اسی گناہ کے پلے میں اسی فہرست کو رکھ دینا, تاکہ قیامت کے میدان میں اسی فہرست کے صدقے میں اسے نجات فرما کر جنت کا راستہ عطا فرماؤں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت یا حسین یا حسین بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا, کہے سبحان اللہ. بن کے توحید کے گلشن کے کلی بولوں گا, بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا, جان سے مار تو مجھ کو یہی ہے ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا, تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا. یا رسول اللہ زندہ باد. تو آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کوئی ایرے گیرے نتو خیرے جگہ میں نہیں بیٹھے ہیں, یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے, جہاں بیٹھ کر آپ اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے, انہی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے, جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. تو آل رسول سے محبت کرنے والے وہ خاندان آل رسول جو امام حسن امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دیے. 6 ماہ کا بچہ ننھا علی اصغر ہے. امام حسین پانی مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے کربلا کے میدان میں, یا لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, آپ تو واقعہ سماعت کر لیے. لڑائی کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, پانی مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ ان ظالموں کو ظلم سے بچانے کے لیے میرے حسین گئے تھے. ان ظالموں کو ظلم سے بچانے کے لیے میرے حسین کربلا میں گئے تھے. اور آخری خطبہ دے کر ان کوفیوں سے, ان یزیدیوں سے میرا حسین وہ معصوم علی اصغر کو لے کر, کیونکہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا, کوئی بھی کسی کا بھی ہو, کسی کا بیٹا 6 ماہ کا ہو, اگر ایک دن بھر میں 2-3 گھنٹہ اگر بچے کو دودھ نہ پلایا جائے تو بچے کے حلقوم سوکھ جاتے ہیں, بچے رو نہیں پاتے ہیں, آواز لگ جاتی ہے. لیکن قسم خدا کی قربان چاہو, کربلا کے میدان میں امام حسین ہے, 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر ہے. 3 دن سے ظالموں نے پانی بند کر دیا, کوفیوں نے پانی بند کر دیا, کوفیوں نے پانی بند کر دیا کہ حسین خیمہ میں پانی نہ جا پائے, حسین خیمہ میں پانی نہ پہنچ پائے. اللہ اکبر. بہن زینب کہتی ہے, اے بھائی حسین, یہ 6 ماہ کا بیٹا ہے, یہ تو کچھ نہیں بگاڑا ہے, یہ تو کچھ نہیں کیا ہے, یہ تو کچھ نہیں کیا ہے, یہ کبھی آنکھ کھولتا ہے, کبھی آنکھ بند کرتا ہے, کبھی مٹھی بند کرتا ہے, کبھی کھولتا ہے, کبھی بے ہوشی تاری ہے, کبھی ہوش میں آتا ہے. اے حسین, کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں کو دکھا کر کہہ دو, ان یزیدیوں کو کہہ دو کہ یہ بچہ تمہیں کچھ نہیں کیا ہے, یہ بچہ تمہیں کچھ نہیں بگاڑا ہے, ان کے حلقوم میں ایک قطرہ پانی ڈال دو. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں, آخری خطبہ دے کر کے کربلا کے میدان میں امام فرماتے ہیں, اے یزیدی سن لو, یہ معصوم علی اصغر ہے, یہ ابھی باپ کی انگلی کو پکڑ کر چلنا نہیں سیکھا ہے, بھائی کو انگلی کو پکڑ کر چلنا نہیں سیکھا ہے, ابھی چچا کی انگلی کو پکڑ کر چلنا نہیں سیکھا ہے, ابھی ماں کے گود میں بیٹھ کر کھیلنا نہیں سیکھا ہے, ابھی اپنے پھوپھی کے گود میں بیٹھ کر کھیلنا نہیں سیکھا ہے. اے یزیدی سن, یہ 6 ماہ کا بچہ ہے, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے. کل تم یہ نہ کہو گے کہ حسین 6 ماہ کے بچے کو خیمے میں چھپا کر رکھا تھا, اگر مجھ سے پانی مانگتا تو میں پانی دے دیتا. 6 ماہ کا بیٹا تھا, میں اسے پانی
پانی دے دیتا، کہیں وہ خیمے میں چھپا کر رکھ دیا تھا، اس لیے یہ اے یزیدی یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ تجھے کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، اگر آج اس معصوم علی اصغر کے حلقوم میں ایک قطرہ پانی دے دیا تو کل قیامت کے میدان میں اپنے نانا جان محمد رسول اللہ سے شفاعت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک بار سارے لوگ کہتے ہیں یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن یزیدی دیکھتے کہاں، جن کی آنکھ میں پردے لگا دیے، جن کے کان میں مہر لگا دیے ہیں، وہ دیکھتے کہاں، سنتے کہاں۔ اللہ اکبر، حرملا نے ایسا تیر کھینچا ہے، ایسا تیر مارا ہے کہ معصوم علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام حسین کے باجوؤں میں جا کر تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، واہر حسین، کربلا کے میدان میں جوان علی اکبر کٹ گئے ہیں، عباس بھائی عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اون محمد کٹ چکے ہیں، خاک و خون میں گلتان ہے۔ اللہ اکبر، جہاں پہ خون کا دھارا بہ رہے ہیں، ایسے صبر کیے امام، ایسا صابر ہوا امام، ایسا صابر بنا امام کہ وہ امام علی اصغر کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیے، بلکہ چلوں میں اٹھائے ہیں، اور چلوں میں اٹھا کر آسمان کے جانب اچھالنا چاہتے ہیں، آسمان کے جانب اچھالنا چاہتے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، حسین، معصوم علی اصغر کے خون، معصوم علی اصغر کا خون میرے جانب مت اچھال حسین، میرے جانب مت پھینک حسین، میرے جانب مت ڈال حسین۔ اگر آج معصوم علی اصغر کا خون میرے جانب اچھال دیا، میرے جانب پھینک دیا، تو یاد رکھنا یہ آسمان ہے، کبھی زندگی بھر ابر بارہ آسمان سے نہیں ہو سکتا ہے، زندگی بھر بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ چلوں میں لیا خون امام حسین ہے، اب زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں، زمین پر رکھنا چاہتے ہیں، زمین سے آواز آتی ہے، حسین، معصوم علی اصغر کا خون میرے سینے پر مت رکھ حسین، میرے سینے پر مت ڈال حسین۔ یاد رکھ، اگر آج تو نے معصوم علی اصغر کا خون میرے سینے پر ڈال دیا، میرے سینے پر رکھ دیا، تو یہ زمین ہے کبھی زندگی پر سبزہ نہیں دے سکتی ہے، کبھی زندگی پر سبزہ نہیں اگا سکتی ہے۔ وار حسین، تیری شجاعت کو سلام کرتا ہوں، وار حسین، تیری صداقت کو سلام کرتا ہوں، وار حسین، تیری طاقت کو سلام کرتا ہوں۔ واہ حسین، کربلا کے میدان میں وہ صبر کیے کہ وہ چلوں میں لیا خون نہ آسمان قبول کر رہا ہے، نہ زمین قبول کر رہی ہے، چلوں میں لیا خون امام حسین ہے، چہرے پہ ملتے ہیں، چہرے پہ لگاتے ہیں، کپڑے پہ ملتے ہیں، اور کپڑے پہ لگا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے پروردگار، آج کربلا کے میدان میں میرے پاس ایک معصوم علی اصغر تھا، میرے پاس ایک ہی معصوم تھا جو 6 ماہ کا تھا، قربان کر دیا۔ اگر کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے پاس 1000 معصوم علی اصغر ہوتا تو ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ، ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ ہے کوئی ایسا باپ جو اپنی اولاد کو قربان کر دے؟ قربانی کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے گئے تھے، تو اسماعیل کے قربانی کے سامنے میں ان کے فدیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبے کو بھیج دیا تھا۔ لیکن اصل قربانی جو کربلا کے میدان میں نظروں کے سامنے امام حسین جوان بیٹے کو قربان کر دیا، جوان بیٹے 6 ماہ کا بچہ کو ڈال دیا ہے، بھائی عباس کو دے دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ امام جنگ کرنے آئے تھے؟
کون کہتا ہے کہ امام لڑائی کرنے آئے تھے؟ کون کہتا ہے کہ امام ان یزیدیوں سے مقابلہ کرنے آئے تھے؟ لیکن وارث حسین کربلا کے میدان میں صبر کرتے ہوئے بھی امام فرماتے ہیں یزیدی تم جانتے ہو میرا ایک حسینی ہے 1000 یزیدی پر بھاری پڑے گا، 1000 یزیدی پر بھاری ہوگا۔ عاشورہ کی رات ہوتی ہے، آج ہم خوب کھیل کود کرتے ہیں۔ علامہ کرامت صاحب قبلہ، نقیب اعظم ہندوستان معروف صاحب قبلہ خوب کھیل کود کرتے ہیں، خوب ڈانس کرتے ہیں۔ بہت سارے جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ شراب پیے ہوئے ہیں، بھانگ کھائے ہوئے ہیں، کھا کر رات بھر جاگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جاگتے بھی ہیں تو ایسے کھیل تماشے دکھا کر جاگتے ہیں 4 بجتے بجتے 3 بجتے بجتے سو گیا، 10 بجے سو کر اٹھا، 10 بجے سو کر اٹھا۔ لیکن وارث حسین 3 دن کا بھوکا شیر، 3 دن کا بھوکا شیر، امام فرماتے ہیں سن یزیدیوں نے اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ حسین اعظم لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، لیکن پھر بھی میرا حسین فرماتے ہیں اے یزیدی میں تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اگر تم چاہتے ہو کہ لڑائی کر لو تو میں لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ یزیدیوں نے کہا حسین لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو تو معاملہ ختم ہو جائے گا، بات سیٹلمنٹ ہو جائے گی، اس لیے اپنا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں دے دو۔ تب امام فرماتے ہیں، وہ امام کہا یزیدی تم یزید ہو، تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم شرابی ہو، تم زانی ہو، تم غدار ہو، تم قدار ہو، تم لڑانے والے ہو، اس لیے اگر آج میں اپنے نانا کا دین تمہارے ہاتھ میں دے دوں تو یہ دین ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تب حسین فرماتے ہیں اے یزیدی اگر تم چاہتے ہو، تم میرا نانا کا دین چھیننا چاہتے ہو تو تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین گردن دینے کے لیے تیار ہے، سبحان اللہ، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ عاشورہ کی رات امام حسین اپنے خیمے میں جا کر اعلان کرتے ہیں میری بیٹی، بھائی، بھتیجے جتنے ہیں سارے لوگوں کو میرے امام فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو، کہیے سبحان اللہ۔ شملہ پور کے سنی مسلمانوں، کربلا کا پیغام دے رہا ہے، کربلا سے پیغام ملا ہے، رکھ لو۔ اور قسم خدا کی یہ پیغام اگر آپ اپنے دامن میں چھپا کر رکھ لیجئے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہاں میں کامیابی ہو جائے گی، مل جائے گی۔ امام فرماتے ہیں آدھی رات قرآن کی تلاوت، آدھی رات نوافل ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل ادا کرو۔ مسلمانوں تو بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کیا کرے، آپ بھی نوافل پڑھنے کی کوشش کیا کرے۔ عاشورہ کی رات ہے، امام حسین حکم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، نماز کثرت سے پڑھا کرو، نوافل کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی رات کے بیچ میں، اسی عاشورہ کی رات میں، عاشورہ کی رات کے مابین میں امام فرماتے ہیں اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو آواز لگاتے ہیں اے بیٹا ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر قریب آتے ہیں، میرا امام فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا ان یزیدیوں نے اعلان کر دیا ہے کل جہاں کل لڑائی ہوگی، جہاں کل جنگ ہوگی، وہ کربلا کا نقشہ دیکھ کر کے آؤ، وہ میدان کا نقشہ دیکھ کر کے آؤ، وہ میدان کیسا ہے، وہ میدان کا نقشہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر رات کی تاریکیوں میں، رات کی سناٹی رات میں، کالی رات میں امام علی اکبر میدان کا نقشہ دیکھنے کے لیے کربلا کا میدان پہنچتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پورا میدان خالی ہے، نہر فرات پر یزیدی جگہ جگہ پہرا لگا رکھا تھا کہ یزیدی جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا کہ حسین خیمہ میں ایک قطرہ پانی نہ جا پائے، حسین خیمہ میں ایک قطرہ پانی نہ پہنچ پائے۔ وہ کالی رات ہے، تاریکی رات ہے، امام
علی اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ میدان تو پورا خالی ہے، لیکن اس میدان میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو سر سے پاؤں تک نقاب پوش ہے، جو نقاب پہنی ہوئی ہے، اور میدان کربلا سے کنکریاں چوز رہی ہے، میدان کربلا سے کنکریاں اٹھا رہی ہے۔ علی اکبر سوچنے لگے پروردگار اتنی رات ہو گئی ہے، یہ کالی رات ہے، یہ تنہائی رات ہے، اس رات میں بھی یزیدی جگہ پر یزیدی نارے فرات میں پہرا لگا دیا ہے، لیکن یہ عورت کون ہے جو آدھی رات کو میدان کربلا سے کنکریاں اٹھا رہی ہے، میدان کربلا سے کنکریاں چوز رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ علی اکبر پوچھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ قدم کو آگے بڑھا دو، الٹا پیر الٹا قدم واپس خیمے میں پہنچتے ہیں۔ جیسے خیمے میں پہنچے میرا حسین نے کہا بیٹا علی اکبر کیا تو نے میدان کا نقشہ دیکھ لیا؟ کہا ہاں بابا جان میں نے میدان کا نقشہ دیکھ لیا۔ کہا بیٹا بتا تو نے میدان میں کیا دیکھا؟ کہا بابا جب میں آدھی رات کو میدان پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا میدان خالی ہے، نہر فرات پر یزیدی جگہ جگہ پہرا لگا دیا ہے کہ حسین خیمہ میں کوئی پانی نہ لے جا پائے، حسین خیمہ میں پانی نہ پہنچ پائے۔ لیکن بابا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرا حسین فرماتے ہیں بیٹا کون سی بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں اے بیٹا کون سی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ امام علی اکبر کہتے ہیں بابا جب میں میدان پہنچا پورا میدان خالی پایا، لیکن اس آدھی رات کو اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے سناٹے میں ایک خاتون ہے، ایک برقع پوش عورت ہے جو سر سے پاؤں تک نقاب پہنی ہوئی ہے۔ میں نے تو چہرہ نہیں دیکھ پایا، لیکن بابا ایسا لگ رہا تھا کہ میدان کربلا سے کنکریاں چوز رہی ہے، میدان کربلا سے کنکریاں اٹھا رہی ہے۔ ادھر بیٹا علی اکبر بیان کر رہے ہیں، ادھر امام حسین زارو قطار رو رہے ہیں۔ علی اکبر میدان کا نقشہ بتا رہے ہیں، ادھر امام حسین کی آنکھیں زارو قطار آنسو بہا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے نظر اٹھا کر علی اکبر نے دیکھا کہ میرا بابا رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، آنکھیں زارو قطار رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام علی اکبر فرماتے ہیں اے بابا تم کس لیے رو رہے ہو؟ آنکھیں کیوں برس رہی ہے؟ تم کس لیے رو رہے ہو؟ کیا میدان کا نقشہ بتا دیا؟ وہ 22,000 کا لشکر جرار ہے، ہم 72 ہیں، ان سے لڑائی نہیں کر پائیں گے، ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ان سے جنگ نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ رو رہے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا غلط ہے۔ پھر امام علی اکبر کہتے ہیں تو بابا تم کس لیے رو رہے ہو؟ آنکھیں کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ کیوں زارو قطار رو رہے ہو؟ کہا بیٹا میں اس لیے نہیں لڑ رہا ہوں کہ میں 72 ہوں، وہ 22,000 ہے۔ اے بیٹا میرا ایک حسینی ہوگا، جو ایک حسینی ہوگا 1,000 یزیدی کا اکیلے مقابلہ کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے گا، اور 1,000 یزیدی پر میرا ایک حسینی وہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ لگا کر کے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے یا حسن یا حسین یا حسن، جو نبی برسرے منبر دکھائی دیتے ہیں، جو نبی برسرے منبر دکھائی دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں حیدر دکھائی دیتے ہیں۔ شرافت بھائی، جو نبی برسرے منبر دکھائی دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں حیدر دکھائی دیتے ہیں، اور دریا کے کنارے کھڑے ہیں حضرت عباس، دریا کے کنارے کھڑے ہیں حضرت عباس، ایک ہو کر بھی لشکر دکھائی دیتے ہیں، ایک ہو کر بھی لشکر دکھائی دیتے ہیں۔ میرے شیر حسین نے کہا بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، یوں ہی آنسو نہیں بہا رہا ہوں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا تو پھر کیوں آنسو بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ میرا حسین فرماتے ہیں بیٹا جو تو نے میدان کربلا میں جس خاتون برقپوش کو تو نے میدان کربلا سے کنکریاں کو چونتے ہوئے دیکھا، کنکریاں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، کنکریاں کو چوجتے ہوئے دیکھا، وہ بیٹی کوئی اور نہیں تھی، وہ کوئی دنیا دار خاتون نہیں تھی، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ کوئی اور عورت نہیں تھی، بلکہ وہ بیٹی نبی کی تھی، وہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ میری ماں تھی، ماں وہ فاطمہ میری ماں تھی، ماں جو میدان کربلا سے کنکریاں چوز رہی تھی۔